معزز حاضرین محفل، اس وقت میں اس عظیم ہستی کو دعوت دوں گا مایوسی کی صحرا میں امیدوں کی بہار، جہالت کے اندھیرے میں علم کی ایک روشن تنویر، اولیاء کرام کی توقیر، حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی محبتوں کی ایک حسین تصویر، مخلوق خدا کی پریشانیوں الجھنوں کی جامع تدبیر، اولیاء کرام حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کی ایک مکمل تفسیر، علم معرفت کے خزانے ان کی تحریر، بنی نوع انسانوں سے محبت ان کی تقریر، ہم سب کے لیے سایہ عاطفت، سایہ محبت، آسمانی رفتوں کی طرح اولو العزم، چاند کا حسن، گل داؤدی کا رنگ، شبنم کی طرح دلگداز، باد نسیم کی طرح شگفتہ، عظیم انسان، عظیم ہستی، اللہ کا عظیم احسان، بقول ایک شاعر کی کہ لاکھ ہوں خاموش پھر بھی قابل توقیر ہوں، لاکھ ہوں خاموش پھر بھی قابل توقیر ہوں، جس سے شہرت ہو مصور کی وہی تصویر ہوں۔ استقبال کیجئے مرشد کریم رہبر عظیم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی۔ تشریح رکھے تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، مؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، گرامی قدر بھائیوں، عزیز دوستوں، پیارے بچوں، اور سلسلہ عظیمیہ کے
درخشندہ ستاروں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اور میری دل کی دعائیں جو میں شب روز آپ کے لیے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب دعاؤں کو، التجاؤں کو، درخواستوں کو آپ سب بڑوں، بزرگوں، بچوں کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی ماشاءاللہ آپ نے اعلانات سنے، بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، عنایت، محبت، شفقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی محبت اور صلاحیت سے نوازا ہے کہ جو انشاءاللہ ہمارے لیے دنیاوی فائدہ مند بھی ہے، اور انشاءاللہ اس کا ہمیں آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ جو پروگرام اللہ کے بھروسے پر شروع کیا گیا تھا وہ آہستہ آہستہ عمل پذیر ہو رہا ہے۔ کچھ پروگرام وجود میں آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ باقی جو پروگرام آپ سب کی دعاؤں سے میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پر پورے ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، اب پہلے جیسی بات تو ہے نہیں کہ جب میں محض اللہ کے بھروسے پر اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت، سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے جب بولنا شروع کرتا تھا تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے خود بھی اس بات کا ہوش نہیں رہتا تھا کہ مجھے کیا بولنا ہے، میں نے کیا معروضات آپ سب حضرات کے سامنے پیش کی، اس کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، لوگوں کے اوپر اس کا کیا تاثر قائم ہوا ہے۔ بس ایک بولتے ہی ایک دیوانگی شروع ہو جاتی تھی، اور اس دیوانگی میں مجھے پتہ نہیں میں کیا کچھ بولتا تھا، کیا کچھ عرض کرتا تھا، کیا پیغام آپ کو دینا چاہتا تھا۔ مجھے اس بات کا بھی ادراک نہیں ہے کہ میری کئی بھی باتوں کا کیا اثر ہوتا تھا، کتنا اثر ہوتا تھا، آپ لوگوں کے ذہن کس قدر روشن ہوتے تھے، اور کتنی خوبیاں آپ میری باتوں میں تلاش کر لیتے تھے، اور کتنی برائیاں، کمزوریاں ایسی تھیں جن کو آپ نظر انداز کر دیتے تھے۔ آپ کی توجہ، آپ کی شفقت، آپ کی محبت، آپ کی عنایت سے مجھے آپ کے دربار میں حاضر ہونے کی سعادت کو تقریباً 50 سال گزر گئے ہیں، کم و بیش،
50 سال سے میں آپ کے سامنے اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ جو کچھ میرے ذہن میں آتا تھا یا جو کچھ مجھے انسپائر کیا جاتا تھا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا تھا، اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں چور چوری سے چلا جاتا ہے، ایری پھیری سے نہیں جاتا، تو ابھی بھی میں یہی توقع رکھتا ہوں کہ میری گزارشات کا آپ کی عنایات سے اثر ہوگا اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دونوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ میرا موضوع جیسے کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے ہمیشہ سے ایک ہی موضوع رہا ہے، اور وہ یہ ہے جسم و جان کا رشتہ۔ جسم و جان کے رشتے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جسم کیا ہے اور آپ کی جان میں جو زندگی ہے، جو حرکت ہے، جو زندگی میں سکون ہے، یہ زندگی میں اضمحلال اور پریشانی ہے، اس کے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ کی مصلحت کام کر رہی ہے، اور یہ جو رشتہ ہے جسم و جان کا، اس رشتے کے لیے اللہ کی کتاب قرآن کریم کی کیا تعلیمات ہیں، اور سیدنا حضور علیہ السلام کے ارشادات عالی کیا ہیں، یہی باتیں میں آپ سے ہمیشہ کرتا ہوں، اور یہ اس لیے بھی یہی باتیں کرتا ہوں کہ میرا مبلغ علم جو ہے وہ روحانی علوم کے سلسلے میں محدود ہے، اور اس کے علاوہ مجھے کوئی علم آتا بھی نہیں ہے، سچی بات ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ مجھے خواجہ صاحب کہتے تھے، خواجہ صاحب آپ کو سلسلہ چلانا ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ دہرا چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں، خواجہ صاحب آپ کو سلسلہ چلانا ہے۔ میں نے عرض کیا حضور آپ کا فرمانا سراخوں پر، لیکن سچی بات یہ ہے کہ نہ میری تعلیم کوئی ایسی ہے، نہ میری عقل و شعور ایسا ہے کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری کو قبول کروں گا، نہ میرے اعصاب اتنے مضبوط ہیں کہ میں اس اتنے بڑے کام کو سر انجام دے سکوں گا۔ تو حضور قلندر بابا اولیاء مرشد کریم نے مجھ سے فرمایا، خواجہ صاحب آدمی کچھ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں آدمی کے اندر وہ صلاحیت از خود ودیت ہو جاتی ہے، انسان کچھ نہیں کرتا۔ انسان کی جو عقل ہے اور شعور ہے وہ اتنا محدود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علوم کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اگر وہ ایک تنکے کو یہ فرمائیں، تنکے کو یہ فرمائیں کہ تو ولی ہے، تو پیغمبر ہے، تو تنکے کی حیثیت ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اس بات کا انکار کر سکے. وہ تنکا اسی وقت ولی اللہ بن جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے. ویسے بھی اگر غور کیا جائے تو اتنی بڑی کائنات ہے یہ. اب تو سائنسی ترقی اور سائنسی علوم کی پیش رفت کے بعد لوگوں کے بہت زیادہ ذہن کھل گئے، کائناتی امور میں بھی بہت زیادہ انکشافات ہوئے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا، جس سے بھی چاہا فرمایا اور وہ ہو گیا. اب اتنی بڑی کائنات ہے، اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا، ساری کائنات تخلیق ہو گئی. بڑی غور طلب بات ہے، کن کاف نون کن. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ یہ کس نے فرمایا کن؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کن کہتی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات کا جو نظام تھا وہ اسی وقت تخلیق ہو گیا، اسی وقت بن گیا. اب اس میں آسمان بھی بن گئے، چاند سورج بھی بن گئے، ستارے بھی بن گئے، زمینیں بھی بن گئیں، آدمی بھی بن گئے، درخت بھی بن گئے، پہاڑ بھی بن گئے. اس بات کو مختصر طور پر اس طرح عرض کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائناتی نظام جس طرح تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کائناتی نظام کو عملاً ظاہر کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو کچھ تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن. کن فرمایا، کائنات تخلیق ہو گئی. سورج بن گئے، چاند بن گئے، ستارے بن گئے، آسمان بن گئے، زمینیں بن گئی، آدمی بن گئے، شجر و حجر بن گئے، چوپائے بن گئے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائناتی پروگرام جس طرح تھا، اللہ تعالیٰ کائنات کو جس طرح بنانا چاہتے تھے، کن فرماتے ہی اس پہ عمل درآمد ہو گیا. اب عمل درآمد کی بھی صورتیں الگ الگ ہیں. مثلا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو کائنات جب تخلیق ہوئی تو اس پہلی تخلیق کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں روح رکھا. قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے. جب میرے ذہن میں کوئی پروگرام ہوتا ہے میں اس کو کہتا ہوں ہو جا، اور وہ پورا پروگرام عمل میں آ جاتا ہے.
قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. امر رب ہے روح اور تمام جہان سب امر رب ہے. اس کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے، اور جو کچھ روح کا علم دیا گیا ہے وہ قلیل ہے. علم دیا گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں تو وہ بہت قلیل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ روح کا علم نہ دیا گیا ہو. الروح امر رب ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا یا کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن، اور وہ چیز بن جاتی ہے، وہ کائنات تخلیق ہو جاتی ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ روح، آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کیا چیز ہے. یہ ضرور کہا روح کیا چیز ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ روح امر رب سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم روح ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن، ساری کائنات تخلیق ہو گئی. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ فرما دیجئے روح امر رب ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور جو علم دیا گیا ہے وہ قلیل ہے. مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ روح کا علم ایسا علم ہے کہ جو کوئی بندہ سیکھ ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں فرمایا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح کا علم سکھایا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو ظاہر ہے وہ قلیل ہی ہے. روح اور جسم دو رشتے اس دنیا میں قائم ہیں. سب لوگ جانتے ہیں کہ جب تک روح جسم انسانی میں موجود ہے جسم حرکت کرتا ہے، اور جب روح جسم انسانی سے رشتہ توڑ لیتی ہے
پھر آدمی میں حرکت نہیں رہتی. روزانہ کی مثال ہے کہ آدمی مر گیا. اب آپ سے پوچھا جائے یا مجھ سے پوچھا جائے، کسی سے بھی سوال کیا جائے بھائی کہ آدمی مر گیا، مرنا کیا چیز ہے؟ تو یہی کہا جائے گا بھائی اس کی روح نکل گئی، یا روح نے جسم سے رشتہ منقطع کر لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک روح جسم سے رشتہ جوڑے رہتی ہے، جسم میں زندگی رہتی ہے، اور جب روح اس جسم سے رشتہ منقطع کر لیتی ہے، توڑ لیتی ہے، تو جسم مر جاتا ہے. مرنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے اندر کوئی حرکت نہیں رہتی، کوئی حرارت نہیں رہتی، جسم بولتا بھی نہیں ہے. جسم کو اگر کوئی انجیکشن لگایا جائے، اب وہ تو وہ انجیکشن اندر ہی نہیں جائے گا، لیکن جس کے انجیکشن لگایا جا رہا ہے اس کو سوئی چبھنے کا احساس نہیں ہوگا. اس کے برعکس اگر روح ہے موجود جسم کے اندر، تو ایک مچھر بھی اگر کاٹ لیتا ہے تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ مچھر نے میرے کاٹا ہے. یہ روح اور جسم کا جو رشتہ ہے، اس کے بارے میں کتابیں بھی بہت ساری لکھی گئی، تقاریر بھی بہت ساری ہوئیں، بلکہ میرا تو موضوع ہی روح ہے، روح اور روحانی علوم. سوال یہ ہے کہ جب آپ کے اندر روح نہیں ہوتی تو آپ کھانا کھا سکتے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں. آپ پانی پی سکتے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں. کیا مردہ جسم نے زندگی میں پوری دنیا میں کبھی شادی کی ہے؟ آپ کو جواب ہوگا نہیں. کیا مردہ جسم سے کبھی اولاد پیدا ہوئی ہے؟ آپ کو جواب ہوگا نہیں. مردہ جسم کو کبھی بخار چڑھا ہے، ملیریا ہوا ہے، ٹائیفائڈ ہوا ہے؟ آپ کو جواب ہوگا نہیں. مردہ جسم کو نیند آتی ہے؟ آپ کو جواب ہوگا نہیں. مردہ جسم کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے؟ مردہ جسم اسکول میں داخل ہو کے اسکول کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے؟ مردہ جسم کارخانے چلا سکتا ہے؟ کیوں بھائی، آپ ٹویوٹا چلا سکتے ہیں اپنے مردہ جسم؟ آپ جتنا بھی اس بارے میں غور و فکر کریں گے تو آپ کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ جب تک جسم کے اندر روح کی تحریکات ہیں، جسم میں حرکت ہے، اور جب روح کی تحریکات ختم ہو جاتی ہے تو جسم کیا ہو جاتا ہے؟ جی، مردہ ہو جاتا ہے، ڈیڈ باڈی ہو جاتا ہے. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک مردہ جسم ہے اور اس نے اپنے بیٹوں سے کہا ہو بیٹے ذرا مجھے کوٹ تو پہنا دے؟ یا کسی نے کہا ہو بھائی میری اچھی پیاری بیٹی مجھے ایک پیالے دودھ ہی پلا دے؟ زندگی کا کوئی عمل، کوئی حرکت
اس وقت تک ہی ہے جب تک کہ جسم میں روح موجود ہے. روح نکل گئی، جسم کو آپ ڈیڈ باڈی کہتے ہیں، لاش کہتے ہیں، مردہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا کسی مردہ جسم نے کبھی کوئی بچہ پیدا کیا ہے؟ کیا کسی مردہ جسم نے کوئی اسکول قائم کیا ہے؟ یا کسی مردہ جسم میں کوئی یونیورسٹی قائم کی ہے کبھی؟ تو کون سا ایسا عمل ہے جو آدمی روح کے بغیر انجام دے سکتا ہے؟ تقریباً 11,500 صفات انسان کے اندر کام کرتی ہیں. وہ 11,500 صفات میں ایک صفت ایسی نہیں ہے جو روح کے بغیر آدمی جو ہے اس کو حرکت دے سکتا ہو. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، جو عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے یا میں ہی اپنا خوش ہو رہا ہوں کہ بہت اچھی بات کر رہا ہوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر آپ کیا ہیں؟ آپ کھڑے ہو جائیں. جب آپ کی سمجھ میں آ گئی بات تو پھر آپ کیا ہیں؟ روح ہے. تو روح کو کبھی دیکھا آپ نے؟ پھر یہ کیا بات ہوئی کہ آپ روح ہیں اور روح کو پتہ ہی نہیں آپ کو روح تشریح رکھے. مطلب کہ کوئی حرکت زندگی کی ایسی نہیں ہے کہ جو مردہ جسم انجام دیتا ہو، اور زندگی کی کوئی حرکت ایسی نہیں ہے جو زندہ جسم نہ کر سکتا ہو. آپ کھانا کھا سکتے ہیں، مرا ہوا آدمی کھانا کھا سکتا ہے. اب سوال یہ ہے، کیا ہماری زندگی میں کوئی حرکت، کوئی عمل ایسا ہے کہ جو روح کے بارے میں ہمیں باخبر کرتا ہو؟ تو دو طریقے ہو گئے نا. تو یہ جو طریقہ ہے کہ جسمانی تقاضوں کے بغیر بھی آدمی زندہ ہے، یہ ہمیں روح کی تحریکات کا پتہ دیتا ہے. ابھی تک تو یہ نا کہ بھئی ہم چلیں گے، پھریں گے، ماریں گے، کوٹیں گے، جو بھی کچھ کریں گے. لیکن جب ہم سونے کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت ہماری جسمانی حرکات و سکنات تقریباً معطل ہو جاتی ہیں. لیکن آدمی زندہ ہے. آپ تشریح رکھے ہوئے آدمی زندہ ہے. میرے خیال ہے میں نے کوئی مشکل مسئلہ تو نہیں چھیڑ دیا نا کہیں؟ سب کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب سمجھدار ہے؟ اب انسان کے اندر یوں سمجھیے کہ دو صلاحیتیں ہیں. صلاحیت تو بے شمار ہے، 11,500 صلاحیتیں. دو صلاحیتیں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں انسان کے اندر دو صلاحیتیں موجود ہیں. ایک صلاحیت یہ وہ جسم کے ساتھ ہر کام جسم کے ساتھ کرتا ہے. ایک صلاحیت یہ کہ وہ ہر کام جسم کے بغیر کرتا ہے. مثلا خواب میں جب وہ سوتا ہے تو خواب میں وہ سیر بھی کرتا ہے، خواب میں لڑتا بھی ہے، خواب میں روتا بھی ہے، خواب میں اسے تکلیف بھی ہوتی ہے، خواب میں کھانا بھی کھاتا ہے. کھاتا ہے نہیں؟ کبھی کھائے خواب میں؟ پلاؤ کھائیے کبھی خواب میں؟ خوشبو آتی نہیں؟ اٹھنے کے بعد بھی ہاتھ میں خوشبو ہوتی. میرا تو تجربہ ہے، ایک دفعہ میں خواب میں پلاؤ کھائی تو جب اٹھا تو ہاتھ میں سے خوشبو آ رہی تھی پلاؤ کی. تو
اس کا مطلب انسان بیک وقت دو پٹری پر چل رہا ہے. ایک پٹری یہ ہے کہ وہ شعوری زندگی میں لاشعور سے بالکل بے خبر رہتا ہے، اور ایک زندگی یہ ہے کہ وہ شعور معطل ہوتا ہے اور وہ لاشعور میں زندگی بسر کرتا ہے. مثلا آدمی سو گیا تو آپ شعور میں ہے یا لاشعور میں ہے؟ کون سا ایسا کام ہے جو آپ خواب میں نہیں کرتے؟ لڑتے نہیں ہیں، گالیاں نہیں دیتے خواب میں، خواب میں کھاتے نہیں ہیں، خواب میں مارتے نہیں ہیں. کون سا ایسا کام ہے جو آپ خواب میں نہیں کرتے بتائیں؟ حضور قندل بابا نے تو نو قلم میں یہ بھی فرمایا ہے کہ خواب میں انسان جنسی تلذذ کرتا ہے تو جس طرح اس کو بیداری میں اس عمل کے کرنے کے بعد غسل واجب ہوتا ہے، اسی طرح خواب میں جنسی تلذذ کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ کیوں نہاتے ہیں آپ؟ اچھا، کوئی آپ اچھا خواب دیکھتے ہیں تو اٹھ کے خوش ہوتے ہیں، بھئی آج میں نے بڑا اچھا خواب دیکھا. خواب میں کوئی پریشان کن حالات سے گزرتے ہیں تو آپ ناخوش ہوتے ہیں کہ بھئی آج تو بڑا پریشان کن خواب دیکھا. بزرگوں کو تلاش کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں جی ہم نے یہ خواب دیکھا، ہم نے یہ خواب دیکھا. اب دو زندگیاں ہماری ساتھ یہ وقت چل رہی ہیں. ایک زندگی بیداری کی زندگی ہے اور دوسری زندگی خواب کی زندگی ہے. خواب کی زندگی میں اور بیداری کی زندگی میں یہ فرق ہے کہ بیداری کی زندگی میں جسم متحرک ہوتا ہے اور خواب کی زندگی میں زندگی برقرار رہتی ہے لیکن جسمانی حرکات و سکنات معطل ہو جاتی. یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو بہت زیادہ بادی کو سمجھ میں نہ آنے والی ہو، یا ہے؟ کون آدمی ایسا ہے جو کبھی سوتا نہیں ہے؟ کون آدمی ایسا ہے جو ساری زندگی بیدار ہی رہتا ہے، سوتا بھی ہے بیدار بھی ہوتا ہے؟ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام تخلیق کیا ہے کہ ہر انسان ہی نہیں، ہر مخلوق، اس میں بڑے سے بڑی مخلوق بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی ہوتی ہے. بیکٹیریا بھی ہو سکتا ہے اس میں، وائرس بھی ہو سکتا ہے اس میں، ہاتھی بھی ہو سکتا ہے اس میں. ہر چیز سوتی ہے، ہر چیز جاگتی ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ ہم رات کو دن پر سے ادھیڑ لیتے ہیں اور دن کو رات پر سے ادھیڑ لیتے ہیں، اور ہم رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، موت میں سے زندگی نکالتے ہیں اور زندگی میں سے موت نکالتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب ایک آپ کی زندگی بیداری کی زندگی ہے، ایک آپ کی زندگی سونے کی زندگی ہے، خواب کی زندگی ہے. تو خواب کی زندگی میں آپ آسمانوں کی سیر کرتے نہیں کرتے؟
چلو آسمانوں کی سیر نہیں کرتے، لندن تو جاتے ہی ہوں گے، سیر کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں، اگر سانپ کاٹ لیے تو ڈر کے مارے اڑ جاتے ہیں، جسم پسینے سے شرابور ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم وقت دو زندگیاں گزار رہے ہیں، ایک زندگی براہ راست جسم کے ساتھ، اور ایک زندگی جسم کی موجودگی میں جسم سے بے خبر ہو کر گزارتے ہیں۔ جب ہم بے خبر ہو کے زندگی گزارتے ہیں تو ٹائم اسپیس کی گرفت ہمارے اوپر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ خواب میں آپ اٹھتے ہیں، خواب میں آپ لندن پہنچ گئے، امریکہ پہنچ گئے، کہیں پہنچ گئے، ہزاروں لاکھوں میل پہنچ گئے، پھر آ گئے، تو اب زندگی دو گزار رہے ہیں نا۔ اب اس کو اور سمری بنا لیں اس کی، ایک زندگی یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں ٹائم اسپیس میں بنے ہوئے ہیں۔ مثلا ایک قدم اٹھائیں گے ہم، دوسرا قدم کب اٹھائیں گے؟ ایک قدم نہیں اٹھایا دوسرا قدم کب اٹھائیں گے؟ کیا آپ لوگ کو نیند آ رہی ہے، سو رہے ہیں کیا؟ نہیں نیند آ رہی تو میں مختصر کر دیتا ہوں بھائی، پہلے قدم کے بعد دوسرا قدم اٹھائیں گے۔ ایک قدم سے آپ چل سکتے ہیں، اچھل اچھل کے تھوڑا سا تو چل لیں گے، لیکن لگاتار تو نہیں چل سکتے۔ تو جب آپ نے دو قدم چلے تو دو قدم چلنے میں کچھ نہ کچھ وقت تو آپ کا لگا، یعنی 1 منٹ کا، چلو کئی سو سیکنڈ ہی لگے لیکن لگے۔ تو ایک آپ کا چلنا یہ ہوا کہ اسپیس آپ کو پکڑ رہی ہے، آپ کا پیر کھینچ رہی ہے، زندگی کو وہ کیا کہنا چاہیے، زندگی کو کھینچ رہی ہے، اس لیے کہ چلنا بھی ایک زندگی ہے، چلنا ایک زندگی ہے۔ ایک آپ نے دو قدم رکھ کے دوسرا قدم اٹھا کے رکھنے کا کیا مطلب ہوا؟ بتائیں بھائی، 2 قدم چلے بھائی، اس کا وہ سیدھا مطلب ہے کہ زمین کھینچ رہی ہے، زمین میں یہاں کھڑا ہوں، اب میں نے یوں رکھا تو یہ زمین نے کھینچا نا، پھر یوں رکھا پھر زمین نے کھینچا، پھر کشش ثقل جسے کہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہر آدمی کی زندگی میں ایک وقفہ ایسا بھی آتا ہے کہ وہاں کشش ثقل ختم ہو جاتی ہے، اور وہ زندگی کیا ہے؟ وہ رات کی آواز ہے، خواب کی آواز ہے۔ خواب میں آدمی اڑتا ہے، بیداری میں آدمی اڑ نہیں سکتا۔ خواب میں آدمی کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ ادھر سویا ادھر اس نے دیکھا کہ جناب میں تو وہاں مکہ مدینے میں ہوں، مکہ مدینے میں اگر پیدل چلے تو میرے خیال ہے کئی 3-4 سال میں پہنچے گا، لیکن خواب میں وہ 1 سیکنڈ کے فرکشن میں وہاں پہنچ جاتا ہے مکہ مدینے، اور پھر اسی طرح وہاں سے آ بھی جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر 2 صلاحیتیں ہم وقت کام کر رہی ہیں۔ ایک صلاحیت اسپیس میں بند صلاحیت ہے،
اور ایک صلاحیت اسپیس سے آزاد صلاحیت ہے. اب ہم یوں کہیں گے کہ اسپیس سے آزاد صلاحیت خواب ہے اور اسپیس سے پابند صلاحیت بیداری ہے. لیکن 6 ارب انسانوں میں ایک آدمی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس قانون کو توڑ دے. جب وہ بیدار ہوگا تو اسپیس کی حد بندی اس کے اوپر لازم آ جائے گی، اور جب وہ سوئے گا کیا ہوگا؟ اسپیس سے آزاد ہو گیا. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان 24 گھنٹے میں متعینہ وقت میں کبھی اسپیس میں بند ہے اور کبھی اسپیس سے آزاد ہے. اب میں 12 گھنٹے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 12 گھنٹے میں جاگتا ہوں، 12 گھنٹے سوتا ہوں. تو 12 گھنٹے جب میں جاگا تو ٹائم اسپیس میں بند رہا، جب سو گیا تو اس کا مطلب ہے انسان کی زندگی میں ٹائم اسپیس کی پابندی اور انسان کی زندگی میں ٹائم اسپیس سے آزادی، دونوں حالتیں ہم وقت موجود ہیں. جب آپ ٹائم اسپیس سے آزاد ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتے ہیں؟ خواب میں کیا ہوتا ہے؟ ٹائم اسپیس ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہر انسان کی زندگی کی نصف زندگی اگر وہ 60 سال کا ہے تو 30 سال کی زندگی اس کی ٹائم اسپیس میں بند ہے اور 30 سال کی زندگی اس کی ٹائم اسپیس سے آزاد ہے. اچھا اب یہ بتاؤ جو لوگ سمجھ گئے ہیں، بھائی وہ ہاتھ اٹھائیں کتنے سمجھ گئے؟ اس بات کو کتنے لوگ سمجھے؟ ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے بھائی یہ تو. اچھا میں پوچھوں گا کیا سمجھے؟ ہوں گا جی وہ سوچ کے بتائیں گے، یا گھر جا کے سوچیں گے پھر آپ کو بتائیں گے. مختصر بات یہ ہے کہ ہر انسان غیب و شہود دونوں میں ہر وقت زندگی گزارتا ہے. جب وہ سوتا ہے غیب کی دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے، جب وہ جاگتا ہے شہود کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے. اب کیا ہو پھر کس طرح کریں؟ اگر خواب کی زندگی یہ غیب بینی کی صلاحیت کو جو آپ کی صلاحیت ہے وہ تو اس صلاحیت کو اگر آپ بیدار و متحرک کر لیں پھر کیا ہوگا؟ اس پہ سے آزاد ہو جاؤ گے. یہ مشکل کام ہے آسان کام ہے؟ ہر آدمی سوتا ہے، جب سوتا ہے تو وہ غیب کی دنیا میں چلا جاتا ہے. ہر آدمی جاگتا ہے، جب وہ جاگتا ہے تو غیب کی دنیا سے واپس آ کے شہود کی دنیا میں آ جاتا ہے. غیب کی دنیا میں جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو 1 سیکنڈ کے 1000ویں فریکشن میں آپ مکہ مدینے پہنچ جاتے ہیں. پہنچ جاتے نہیں پہنچتے؟ اور جب آپ جاگتے ہوئے ہوتے ہیں تو مکہ مدینے جانے میں آپ کو سال بھر لگے گا. ابھی تو جہاز کی بات نہیں ہو رہی، چلنے پھرنے کی بات ہو رہی. میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غیب کی دنیا کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ آپ کے اندر ہے یا کہیں باہر ہے؟ اب میں کہوں جی آپ کے اندر پڑھنے کی صلاحیت موجود ہے،
اگر آپ چاہیں تو آپ انگریزی پڑھ لیں، آپ چاہیں تو اردو پڑھ لیں، آپ چاہیں کچھ بھی پڑھ لیں۔ اب میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کے اندر غیب میں دیکھنے کی، غیب میں چلنے کی، غیب میں چلنے پھرنے کی، غیب میں کھانے پینے کی، غیب میں جنسی تلذذ حاصل کر کے واجب غسل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اب آپ کے لیے غیب میں جانا کیوں مشکل ہے؟ کیوں مشکل ہے بتائیں؟ کیوں ہے؟ کوشش کیا ہوتی ہے؟ کیوں مشکل ہے بھائی؟ اس لیے مشکل ہے کہ کبھی آپ نے غیبی صلاحیت کو اس طرح سمجھا ہی نہیں جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ مشکل نہیں ہے، صلاحیت آپ کی ہے۔ ایک آدمی کے اندر حساب کی صلاحیت ہے، وہ پڑھ لیتا ہے، سی کر لیتا ہے۔ ایک آدمی میں علاج کرنے کی صلاحیت موجود ہے، وہ بڑی آسانی سے ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ ایک آدمی میں انجینئر کی صلاحیت ہے، وہ آسانی کے ساتھ انجینئر بن جاتا ہے۔ تو اسی آدمی کے اندر 50% صلاحیت غیب میں سفر کرنے کی ہے، تو وہ اس صلاحیت کو کیوں استعمال نہیں کرتا یا کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں؟ بھیا مجھے کوئی کہہ دیا آپ انگریزی پڑھ لیں، میں کہوں میں تو یہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن جو لوگ انگریزی پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، وہ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی بتاؤ نیند کس کس کو آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ جی جس کو نیند آ رہی ہے۔ نیند بھائی، نیند کسے کہتے ہیں؟ نیند والے ہاتھ اٹھائیں گے۔ یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ وہ تو ساری کہہ رہے ہیں، وہ پورے ہاتھ اٹھے ہوئے ہمیں نیند آ رہی ہے۔ اچھا بھائی، وہ نیاز بھائی کہاں ہے؟ نیاز بھائی کدھر ہے؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نیاز بھائی آ گئے۔ ادھر اب دیکھیں بھائی، یہ نیاز بھائی آپ کے سامنے آئے ہیں، انہوں نے اس جسم پہ ایک لباس پہنا ہوا ہے، اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ ان کا جو جسم ہے وہ روح ہے، اور یہ جو انہوں نے کرتا جو پہنا ہوا ہے یہ جسم ہے۔ اب ہم ان سے یہ کہیں گے کہ آپ کا جو جسم ہے وہ نہ ہلے اور آپ کا کرتا ہلے۔ ہاں جی، ہلاؤ، ہلانے کی کوشش تو کرو، انگلی ہلاؤ۔ اچھا، اس کا مطلب یہ اگر اس کرتے کو اتار دیا جائے تو جسم کی حیثیت ڈیڈ باڈی کی ہوگی، اور جب تک یہ جسم کے اندر زندگی رہے گی اس کرتے میں حرکت رہے گی۔ یہ میں نے ان کو ذرا بنوانا چاہیے تھا دوسرے قسم کا، میں نے کہا آپ لوگ ڈر جائیں گے کہ یہ کیا چیز، بالکل اس کی ناک میں ناک ہوتی، کان میں کان ہوتا، ہونٹوں میں ہونٹ ہوتے، سر میں سر ہوتا، کان میں کان تو ہے، کان میں کان ہوتے، تو
وہ اس سے کیا ہوتا، آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ یہ ہمارا جو مٹیریل باڈی ہے یہ روح نے لباس کی طرح پہنا ہوا ہے. روح ہلے گی، حرکت کرے گی، جسم حرکت کرے گا. روح کھانا کھائے گی، جسم کھانا کھائے گا. اس لیے کہ جب روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے تو جسم کھانا نہیں کھاتا. اب یہی اپنے اس جسم کو، جسم سمجھیے اسے، اس کو اتار دیتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں جی اس کو حرکت دو، حرکت ہوگی؟ ہوگی؟ یہ اتار کے جی رکھ دو اور یہ اس کو اور یہ ہلے. یہ سمجھے یہ اپنے جسم ہے ان کا، یہ کپڑے جو ہیں ان کا یہ کیا ہے. اب یہ دیکھو اگر یہ جسم سے الگ ہو جائے تو جسم حرکت کرے گا؟ ہیں؟ الحمدللہ. اب یہ بتائیے جی آدمی مر گیا آدمی مرنے، ڈرنا تھوڑی ہے، سمجھو میں مر گیا تو اس کی مرنے کے بعد میرے جسم کی پوزیشن کیا یہ نہیں ہوگی؟ یہ حرکت اس سے رات سے کہو بھائی تو ہاتھ ہلا، اور مجھ سے آپ کہیں گے ہاتھ ہلا دو، میں ہاتھ ہلا دوں گا. لیکن اگر میرے اس جسم کی پوزیشن اس چولہے کی طرح ہو جائے گی تو اس میں حرکت نہیں رہے گی. تو اس سے مطلب ہمارا جسم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک میڈیم ہے، اصل نہیں ہے. اصل اگر جسم ہوتا تو اس میں حرکت ہوتی ہے، اس کو بھوک لگتی. اب یہ جسم ہے، یہ پورا ایک جسم کھڑا ہوا ہے. اس سے میں کہتا ہوں بھائی ہاتھ ہلا، ہاتھ ہلائے گا؟ کیوں؟ ڈیڈ باڈی ہے. میں اس سے کہتا ہوں بھائی تو چل کے وہاں تک جا، نہیں جائے گا. کیوں؟ ڈیڈ باڈی ہے. اور جب اس کے اندر روح ہوگی، جب روح ہوگی تو یہ چلے گا. اس کی سوئی چبوگے نا تو کیا کرتا ہے؟ سوئی چبوتا ہے. اور جب اس جسم کو آپ آستین کا قینچی سے کاٹ دیجئے، کیوں؟ اس کے اندر روح نہیں ہے. اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم روح کے علاوہ بالکل کچھ نہیں ہے. جب تک روح ہمارے اندر ہے ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، ہم سوتے بھی ہیں، ہم جاگتے بھی ہیں، ہم شادی بھی کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں. اور جب روح نکل جاتی ہے، جیسے اب یہ اصل جسم جو روح تھا وہ نکل گیا اس میں سے، یہ کھانا کھائے گا؟ چلے گا؟ تم اس کے تھپڑ مارو یہ جواب دے گا؟ تم اس کی چٹکی بھرو یہ سی کرے گا؟ کیوں؟ روح نہیں. تو ہم کیا ہوئے پھر؟ اب یہ جو ہم کیا ہوئے اس کو ہم تلاش کرنا ہے. ہمیں یہ ہم تلاش کہاں کریں؟ اپنے اندر تلاش کرو.
اور وہ تلاش جو ہے وہ خواب کے ذریعے جو ہے ممکن ہے. خواب کی زندگی پہ آپ جب غور کریں گے تو اس وقت آپ کا جسم جو ہے وہ معطل ہو جاتا ہے، اس کے اندر حرکت سکنات کچھ بھی نہیں رہتی. اب آپ یہ بتائیں، اس ساری میری جو گفتگو تھی اس کے نتیجے میں کیا روح کو سمجھنا مشکل ہے؟ جی کیوں مشکل نہیں ہے بھائی؟ کیوں مشکل نہیں ہے؟ جی روح کو سمجھنا اس لیے مشکل نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں جتنی بھی حرکات و سکنات ہیں وہ روح کے تابع ہیں. روح جسم سے نکل گئی، حرکات و سکنات ختم ہو گئی. وہ کسی نے زلیخا پڑھ رہا تھا، کوئی صاحب ساری رات پڑھی انہوں نے، تو انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ سمجھ گئے؟ کہ جی ہاں سب سمجھ گئے، لیکن یہ بتاؤ کہ زلیخا عورت تھی یا مرد تھا؟ تو وہی میرا بھی میرا خیال ہے کافی دیر ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. یہ میں نے اگلے سال اس کو میں اور ترقی دوں گا اگر میں زندہ رہا تو اس کی پھر ایسے جسم بنانے کی کوشش کریں گے. اس وقت میں نے اس کو اس لیے نہیں بنایا کہ آپ لوگ ڈر نہ جائیں کہیں کہ ابا جی تو اب بالکل پیچھے پڑ گئے مرنے کے چکر. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ سب ذات تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لے آتے ہیں میں بہت خوش ہوتا ہوں، اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، آپ کو دعائیں بھی دیتا ہوں، رونق بھی لگ جاتی ہے. پہلے میں خود چل کے آپ کے پاس آیا کرتا تھا، لیکن اب کچھ حالات ایسے ہوئے کہ میں کچھ نہیں آ سکتا، تو آپ لوگ آ جاتے ہیں تو یہاں بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. اب یہ ہے کہ یہ جو میں نے معروضات پیش کی، تقریر کی، یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. ذرا ہاتھ تو اٹھائیں کتنے لوگ سمجھے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر تو یہ سبھی نے ہاتھ اٹھا دیے جی. بس آپ سبھی سمجھ گئے، اصل میں ہی نہیں سمجھا کہ میں نے آپ کو کیا سمجھایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور قلندر بابا، حضور قلندر بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.